رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ نشریات میں آپ کے بابر خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب محمود حسین اشرفی صاحب، جناب عامر فیاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، زہیب بھائی تشریف فرمائے، جناب زہیب اشرفی صاحب۔ محمود بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں، پھر میں علماء کرام سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، مایوس نہ ہو یہ بڑے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ بڑے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ بڑے لجپال کا در ہے، کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، ہے داتا خواجہ بھی تیرے گنج شکر بھی بھر دیں گے، یہ کشکول تیرا، مانگ ارے مانگ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار
سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا سدا مانگ ارے مانگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بس یہ قبلہ اسی سے ربط دیتے ہوئے میں بالکل سادہ معصومانہ سوال کروں اگر، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین طریقہ یا جو کچھ چند بہترین طریقے ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے، چاہے وہ طلب مغفرت ہو، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے کسی بھی عنوان سے ہو، تو وہ کیا ہے، وہ آج کی شب میں ہمیں تعلیم فرمائے گا۔ دیکھیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب ہم دعا سے دور ہوتے ہیں نا، ہاں مانگنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیوں مانگوں اس سے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کسی سے بھی آپ مانگیں، ایک بار یا بار بار مانگیں۔ کچھ لوگ ایک مرتبہ میں بیزار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بار بار مانگنے سے کہتے ہیں یار یہ بلی آ گئی ہے، روز کا ہو گیا، روٹین ہو گئی ہے، بھاگو اس سے، راستہ چینج کرو۔ لیکن دو جہاں کا خالق و مالک وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ من لا یدعونی اغضب علیہ، جو مجھ سے نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، میں اس پر غضب فرماتا ہوں۔ اسی لیے مانگنے سے دور نہ رہیں، دعا کے قریب آ جائیں۔ دوسری بات، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں، اب وسیم بھائی ہمارا سٹائل کیا ہوتا ہے، یہ سٹائل ہوتا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیاوی خیالات بھی چل رہے ہیں اور بزنس بھی چل رہا ہے دماغ میں، اور دعا بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک وقت میں دو کام نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس اپنا کام لے کر جائیں اور آپ اس کی طرف دیکھیں ہی نہیں، اور آپ کی توجہ اپنے موبائل فون پر ہو یا کسی اور چیز پر ہو، تو اس سے کام کرنا ہے آپ کا، کیا یار، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو توجہات کا مرکز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہونی چاہیے، کہ آپ دو جہاں کے خالق و مالک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ دوسرا، عاجزی کے ساتھ مانگیں، اس کی بارگاہ میں انکساری کریں، کیونکہ میں نے یہ حدیث پاک میں پڑھا کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو پسند کرتا ہوں، جو جتنا آہوزاری کے ساتھ۔ ابھی کبھی غور کیا آپ نے عرفات میں کیا حال ہوتا ہے؟ تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے عرفات کے میدان کے اعمال میں کہ اگر ہو سکے دھوپ لینے میں کوئی حرج، یعنی آڑ لینے میں یا چھاؤں لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہو سکے تو آپ چھاؤں بھی نہ لیں، کڑی دھوپ کے نیچے کھڑے ہوں۔ جتنا آہوزاری ہوگی، جتنی بے بسی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو عاجزی ایک شرط ہے۔ اور تیسرا، یہ نہیں کہ دعا آپ اوپری زبان سے مانگ رہے ہیں یا دیکھ دیکھ کر رٹے رٹائے جملے مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دل کی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، دل کی بات۔ یعنی میں اگر اپنا مدعا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور میں ایک لیٹر لکھ کر لایا ہوں اور میں پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں یا موبائل سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو آپ بولے کہ یہ دل کی بات نہیں کر رہا، یہ دل کی بات نہیں کر رہا۔ تو پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنائیں گے، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تو جو دل میں ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، پھر دیکھیں کہ کیسی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اور میں اس میں ایک بات اور عرض کروں گا، جب آپ نے کہا نا کہ دعا مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے مانگنے کا، ایک اور بھی چیز ہے کہ جب ایسی راتیں آتی ہیں، یعنی شب برات آ گئی، پھر اس کے بعد شب قدر رمضانوں میں ہے، پھر رمضان کا تو ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر ہے، رحمتوں کی بارش ہے۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ یہ ہم گناہ گاروں کو یہ راتیں عطا فرمائی جاتی ہیں تاکہ تم نے اگر کوئی ہیر پھیر کیا ہے نا تو آؤ، تمہارے لیے یہ موقع ہے، ایسی راتوں کو، ایسے دنوں کو ضائع نہ کرو۔ اس وقت تم کچھ نہ کر سکے، آؤ آج مجھے راضی کر لو اور آج میری بارگاہ میں مانگ لو۔ تو ایسی راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وسیم بھائی کہ یار راتیں ساری اللہ کی ہیں، بھائی دن سارے اللہ کے ہیں،
تو دن سارے اللہ کے ہیں، مقامات بھی سارے اللہ کے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے حرم پاک میں جا کر نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہاں کہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ طواف کے وقت میزاب رحمت کے نیچے، حجر اسود کے پاس آب زمزم پیتے ہوئے، یہ سارے مقام ہیں نا۔ اسی طریقے سے جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقامات، جو دن اور راتیں جن کو منسوب فرمایا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے ضائع نہ کریں، دعاؤں میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر رحمت ہم پر آ جائے اور دل کی حالت چینج ہو جائے، ہماری دنیا بھی بدل جائے، ہماری آخرت بھی بدل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے قبلہ، یہی سوال آپ سے کہ آج کی شب ہمیں مانگنے کا جو بہترین انداز ہے، طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ محمود بھائی کلام پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آخر میں کہا سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی۔ جب یہ شعر پڑھ رہے تھے تو مجھے اچانک جو ہے وہ حضرت ربیعہ والی حدیث یاد آ گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار عیسیٰ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ خدمت کر رہے تھے تو سرکار عیسیٰ السلام خوش ہوئے۔ عالم تجلی کا فرق ہوتا نا، کبھی تجلی کیسی ہوتی ہے کبھی کیسی ہوتی ہے۔ اس وقت تھی لطف کی تجلی تھی، خاص شفقت، خاص مہربانی والی تجلی تھی۔ تو سرکار نے خوش ہو کے فرمایا سل، مانگو۔ اب یہ جو مانگو فرمایا تو مانگو ظاہری بات ہے وہی فرمائے گا کہ جس کو اللہ نے کوئی طاقت دی ہے، جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہی کہے گا سل۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو حضور نے کہا سل۔ تو آگے حضرت ربیعہ نے بھی کیا مانگا، سبحان اللہ۔ حضور کے حاضر باش تھے، سرکار عیسیٰ السلام کے در کے خادم ہیں، تو حضور کے در کے خادم اور حضور کے صحابی، تو ان کی تربیت، ان کا منہج دیکھیں، ان کا اسلوب دیکھیں، ان کا سٹائل دیکھیں، ان کی خواہشات دیکھیں کہ حضور نے فرمایا سل، تو انہوں نے بے ساختہ کچھ سوچا نہیں کہ کچھ سوچنا پڑے گا، کہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ مانگ لوں، انہوں نے فوراً، جو ایک مسلمان کی اس سے پتہ چلا خواہش ہونی کیا چاہیے سب سے بڑی، تو جو اکبر ہم جسے کہا گیا، اکبر ہم کیا ہونا چاہیے، اکبر ہم دنیا نہیں ہونا چاہیے، منع کیا گیا ہے۔ اکبر ہم کیا ہے وہ صحابی نے وہاں بتا دی۔ حضرت ربیعہ نے کہا، جب جیسی حضور نے فرمایا سل، انہوں نے کہا حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کی رفاقت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اب سرکار عیسیٰ السلام بھی وہ لطف کی تجلی تھی نا، خاص تجلی میں تھے، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تم جو ہے وہ یہ کرو۔ حضور نے فرمایا آگے سے کیا فرمایا، وہ جو تھا نا مانگ رے مانگ، یہ وہی کیفیت جو ہے اب غیر ذالک، اور کچھ یعنی یہ تو ٹھیک ہے انڈورس ہو گئی، تم نے کہہ دیا، تم نے ہماری بارگاہ میں عرض کر دیا کہ حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، ٹھیک ہے، اب غیر ذالک اور کچھ، انہوں نے عرض کیا حضور ہوا ذاکا، وہ بھی حضور کے تربیت یافتہ ہیں، تعلیم دیکھیں ہماری تعلیم کے، ہوا ذاکا حضور بس یہ مل گیا تجھ سے، تجھے کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تو ساری بات تو آ گئی اسی کے اندر، اور کیا چاہیے، ہوا ذاکا۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے جو جواب میں ارشاد فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو میری مدد کرو اپنے نفس پر، یعنی اپنے معاملے میں کثرت سجود کے ذریعے۔ میں نے یہ حدیث شریف سنائی اسی لیے، ایک تو ان کے شعر پر مجھے یاد آئی، اوپر سے آپ نے دعا کا پوچھ لیا، تو میں نے دونوں کو لنک اپ کیا ہے کہ دیکھیں یہ انٹر لنک ہیں۔ ایک بات تو آ گئی سرکار عیسیٰ السلام کے اختیار کی، اور دوسرا یہ آ گئی کہ ہماری خواہش کیا ہونی چاہیے، ہماری دعا کیا ہونی چاہیے، اللہ سے ہم نے کیا مانگنا ہے، تو سب سے جو پرائرٹی ہے، ترجیح ہماری کیا ہونی چاہیے، ہم کیا مانگیں۔ تیسری بات اس کے اندر میں نے اس وجہ سے بھی یہ حدیث شریف سنائی کہ جو حضور نے فرمایا نا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو قبول کر لیا حضور نے ان کی بات کو، ان کی خواہش قبول کر لی، جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضور نے انڈورس کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب نے جو ہے وہ بات کر لی، ان کی فائل اوکے ہو گئی، لیکن آگے جو بات فرمائی تعلیم کے لیے کہ اپنے نفس کے معاملے میں میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے، یعنی پتہ چلا کہ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے اللہ کے حضور سجدے کرنے ہیں، فرض تو پڑھنے ہی ہیں، نوافل بھی کثرت سے پڑھنے ہیں، تو جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی تو چھوٹی موٹی ہیں، اتنی بڑی خواہش ہے، اس سے بڑھ کر کیا خواہش ہوگی، جو کثرت سے نوافل پڑھے تو اس کی اتنی بڑی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹی موٹی چیزیں اور ہماری دنیا کی خواہشیں اور وہ کیا حیثیت رکھتی ہیں، کیا معنی رکھتی ہیں، تو کثرت سے نوافل پڑھنا، کثرت سے سجدے کرنا، اور باقاعدہ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جہاں قبولیت کے اوقات بتائے گئے ہیں دعا کے، تو بتایا گیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، رات
رات کے جوف لیل میں، آخر لیل کے جوف میں، یعنی آخری پہر میں رات کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو رات کے آخری پہر میں دعا کا مطلب کیا ہے کہ بندہ بیٹھ کے خالی یہ تھوڑی کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر کا مطلب ہے تہجد پڑھے گا، اللہ کے حضور نفل پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، نوافل پڑھے گا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کی رحمت کو اپنے قریب ترین پائے گا، تو اس کی وہ مرادیں پوری ہوں گی۔ تو دعا کا ادب یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ فیاضی صاحب کے کلام سے اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ آج کی شب کی مناسبت سے ہی دعا ہوگی انشاءاللہ جو مفتی سہیل حمدی صاحب کرائیں گے، اور ساتھ ہی جناب محمود حسن اشرفی صاحب ہوں گے، مشہور زمانہ کلام توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، وہ انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد۔ بسم اللہ۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبھی، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبھی، تیرے جود و کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، ظلم جانوں پہ جب بے بہا کر لیے، ظلم جانوں پہ جب بے بہا کر لیے، فرد اسیا شہادت سے جب بڑھ گئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جا
یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزاع آئے سب کو دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے سب کو دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری، میں غیبوب خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے سب کو دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، کیا کہنا، سبحان اللہ، سلامت رہیے، الہ آمین، جزاک اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب دعا کریں گے، اور محمود حسن اشرفی صاحب اپنا مشہور زمانہ کلام توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میں گناہ گار ہوں توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ